अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आप देख रहे हो मुर्तज़ साहिल की और एक झूठ का पर्दाफाश। हाँ, पहले सुने आप, उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे मज़ीद। टीचिंग आ कहाँ से रही है? आज कोई मौलवी जो है ना इस पे वीडियो नहीं बनाएगा। ये जो इंटरफेथ हार्मनी की जो बोंगियां मारते हैं ना, ये आज वीडियो नहीं बनाएंगे। इन्होंने मेरे लिए भी यही हरकत की थी और इसी वजह से मेरी आइडेंटिटी रिवील की थी, ताकि इन जैसे सरफिरे आए और मेरा भी कत्ल कर दे, मेरा सर तन से जुदा कर दे। और गुस्ताखान रसूल। हाँ, सुनिए सुनिए, ये बोल रहा है कि इसके साथ भी यही हरकत हुई थी। और वो तो जो कन्हैया लाल है, देखिए पहले जो बात जहाँ से शुरू हुई थी वो तमाम आप लोगों को पता है। नुपुर शर्मा ने बहुत ही गंदे अंदाज से नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की थी। और रही बात, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। और तू तो कितने साल से चैनल खोल के बैठा है और गंद फैला रहा है दीन इस्लाम के लिए। तू कट्टर दुश्मन है दीन इस्लाम का। देख मेरी एक बात सुनना, तू साहिल, तू ये बता रहा है कि तू कुछ भी बोले दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह को तू पैरों की धूल मिट्टी उसके पैरों के नीचे ऐसी सी नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक सुम्मा नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, तुम लोग ऐसी सी बातें करते, तू एडम और जितने भी मुर्तद है और नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेपिस्ट बोला जा रहा है, तो तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो चाहे बोलें और तुमको हम इज़्ज़त देते रहे और तुमको हम फूल के हार पहनाते रहे, अप्रिशिएट करते रहे। ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ऐसा नहीं होता है। क़ानून है और हम क़ानून के पास ही जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे जैसी मोमिना और मेरे जैसे मोमिन भाई जो है, हम क़ानून बेशक अर्ज़ी देंगे और तुझे पकड़ाएंगे। तू ज़िंदा अब तक तू तो बता रहा है कि मेरे लिए भी ऐसी मुहिम चली थी, मेरी आइडेंटिटी ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं। ये है क्यों कर रहे हैं कि तू जो हरामीपन जो कर रहा है ना, कमीनी हरकतें जो कर रहा है दीन इस्लाम के लिए, ताकि लोग तुझसे बचे। तेरी जो गंदी गंदी बातें हैं, जन्नत को प्रोस्टिट्यूट का अड्डा बता रहे हो तुम लोग, तो ये हम पसंद नहीं करना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते ये। इसीलिए हम तुझे बता रहे हैं कि मत कर ऐसे मत कर। तू दीन इस्लाम को पसंद नहीं करता, तेरी औकात नहीं थी, कुत्तों को खीर हजम नहीं होती, तू निकल गया। मगर तू ये हरकतें मत करके हम तेरे बारे में जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये नंबर 1 का झूठा है, इसकी झूठ पकड़े जा रही है, ठीक है, इसीलिए। और जितने भी तू बोल रहा है कि मौलाना इस पे बात नहीं करेंगे, आज पूरे वर्ल्ड से झूठा है। तो पूरे वर्ल्ड से जितने भी उलमाए हक़ है, माशाल्लाह दीन इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। तू झूठा है, तू नंबर 1 का। कि मुर्तद की सजा इस्लाम में है, इससे इनकार नहीं है किसी को। मैं उसको साबित करता हूँ, उसकी रैशनैलिटी बयान करता हूँ, और उसके बाद फिर वीडियो में बताते हैं कि हमारे बोलने से कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए क्या हाल चल रहा है। हाँ, अभी आपने सुना है एक पहलू, ठीक है। ये वीडियो का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बताया है। हाँ, यासिर साहब की जो वीडियो है उसकी छोटा सा हिस्सा बताया है। उसके बाद ये आपको नहीं बता रहा है। उसके बाद यासिर साहब ने किस तरीक़े से क्लियर किया है बातों को। अब मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। आप ये वीडियो देखिए। सेम वीडियो में हम जाएंगे थोड़ा आगे और इसकी तफसील जो डिटेल्स है वो सुनेंगे और इसकी ये झूठ साबित इंशाल्लाह अभी हो जाएगी। और इस वक्त इंडियन मुस्लिम से ये सवाल किया जा रहा है कि भाई क्या आप इस तरह की सजाओं को इंडोर्स करते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में चाकू ले या बंदूक ले और किसी दूसरे का कत्ल कर दे, इस इल्जाम में कि उसने शान रिसालत में गुस्ताखी की है। क्या शरीयत इस चीज को इंडोर्स करती है या नहीं करती है? उस ताल्लुक से मैं मुख्तसर बात रखना चाहूंगा। वो ये है कि इंडियन मुस्लिम्स की जो इंडिया में हैसियत है, जो पोजीशन है फिकी एतबार से, शरई एतबार से, इस्लामी एतबार से,
وہ یہ ہے کہ اس کے لیے میں ایک ٹرم استعمال کروں گا معاہد کی. معاہد کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنے والا یا جس نے کوئی ٹریٹی پر سائن کیا ہے. تو ہماری جو پوزیشن ہے انڈین مسلمز کی وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشن باقی ہے اس وقت تک جو مسلمانوں کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ رہے گی. اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر اس کے تحت ایک لا ہے, مسلمانوں کو اس لا کو فالو کرنا ہے. اس لا میں یہ بات آتی ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کیا جائے گا, اور اگر کوئی شخص ان کا احترام نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, وہ کسی بھی مذہب کی شخصیت ہو, تو اس کے اوپر 295A کی جو دھارا ہے وہ لگے گی. یہ ہمارا معاہدہ ہے اور اسی قانون کو ہم فالو کرتے آئے ہیں. اب شریعت میں کیا قانون ہے, سرتن سے جدا ہے کہ نہیں ہے, یہ سب ایک جملہ پاکستان سے بڑا مشہور ہوا ہے کہ مرتد کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, یا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو سلوگنز ہیں یہ پاکستان سے چلے ہیں. شریعت میں کیپٹل پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر آپ انشاءاللہ آگے مفتی شمائل عبداللہ سے گفتگو سنیں گے. مفتی عبداللہ منہاج بھی موجود ہیں, ہمارے عاصم افتخار بھی موجود ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر کہ ہم ملک کے قانون کو مانیں گے, تو اب شریعت کی جو سزا ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے, اور کسی بھی انڈیویجول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور شریعت کا سہارا لے کر کسی کو قتل کر دے. قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر جو واضح انداز میں کہا ہے, سورہ بقرہ کے اندر جو نیکی کی اور نیکوکار جو لوگ ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک صفت ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جب وہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں, اپنے معاہدے کو کبھی توڑتے نہیں ہیں. ہم نے معاہدہ کیا ہے تو ہم اس معاہدے کو توڑیں گے نہیں الا یہ کہ سامنے والا خود توڑ دے. یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اسوے میں ملتی ہے کہ جب آپ نے صلح حدیبیہ کی تو صلح حدیبیہ کو آپ نے توڑا نہیں. ایک مرتبہ صلح کر لی تو وہ صلح 10 سال تک رہنی تھی, لیکن مشرکین نے چونکہ اس معاہدے کو توڑ دیا تھا تو اس لیے مسلمانوں نے اس کو رسپونڈ کیا. تو یہ مسلمانوں کی پوزیشن ہے انڈیا میں. لہٰذا کوئی بھی کسی بھی ہیٹ مانگر, کوئی بھی مرتد ایکس مسلم اگر آپ کو جھوٹ بول رہا ہے اور مختلف حدیثیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے, دیکھو اسلام یہ کہتا ہے, وہ دراصل آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا. صحیح بات وہ ہے کہ جس کو میں نے حوالوں سے قرآن کے ریفرنس سے بتایا ہے, اور یہ چیز کہ ایک انسان خود سزا نافذ نہیں کر سکتا, قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر تمام دنیا کے علماء شروع سے لے کر آج تک 1400 سال میں جتنے بھی مسلم اسکالرز آئے ہیں, فقہا آئے ہیں, محدثین آئے ہیں, سب کا ایگریمنٹ ہے, سب کا اتفاق ہے. یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ حدود اور قصاص یا سزائیں نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف حکومت کو ہے, انڈیویجولز کو سزائیں نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ میں مختصر بات کہنا چاہتا تھا. جی قیصر صاحب, واقعہ ہوا ہے کل ادے پور میں راجستھان میں, اس کے تعلق سے ہماری کل اتفاقی یہ تھی کہ پہلے سے اسٹریم سیٹ تھی, اور اس موقع پر میں نے اور ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے بغیر کسی اف اور بٹ کے, اور کیٹیگوریکلی اس طرح کے واقعات کی ہم نے مذمت کی ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسلامو فوبس اور ایکس مسلمز ہوتے ہیں یا ہیٹ مانگرز ہیں, ان کی ایک پرانی عادت ہے. وہ عادت یہ ہے کہ وہ پرانی ویڈیوز لے کر آئیں گے, اس کو کاٹ چھاٹ کر چلائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے ایکس مسلم ساحل کی ایک ویڈیو بھیجی ہے, شاید وہ تھوڑی دیر پہلے لائیو تھے, اس میں میری ایک ویڈیو چلائی گئی ہے, ان کی ویڈیو میں میری کوئی پرانی ویڈیو, اور اس میں یہ بات کہی گئی, مجھے یہ کہتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے شان رسالت میں گستاخی کی وہ بالکل درست ہے, اور میں اس کو ریشنلائز کر سکتا ہوں اور میں اس کو درست مانتا ہوں. اس کے بعد مجھے جو کہنا تھا وہ کاٹ دیا گیا, جبکہ اس کے بعد جو میں نے بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ انڈیویجول کسی انسان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کا حق ہے, اور کوئی بھی شخص عدالت. جی جیسے کہ آپ دیکھے ہو, ابھی سنے ہو کہ یہ کس طریقے سے ویڈیوز کو, جی ہاں, ایک ایک ہی حصہ دکھائیں گے اور اس کے بارے میں اپنا یہ فتویٰ جاری کرے گا اور جھوٹ باتیں ایڈ کرے گا. تو اس کی اصلیت کھل چکی ہے, آپ دیکھے ہیں اور سنے ہیں کانوں سے, اور الحمدللہ
دین و اسلام زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دین و اسلام میں آتنک نہیں ہے, اور ہمارے مولوی جتنے علماء حق ہیں ان کو بہت تکلیف ہے کہ یہ انڈیویجول طریقے سے جو بھی یہ 2 بہروپیے جو کیے ہیں کانڈ, یہ بہت 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 ہی غلط ہوا ہے. قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا, اور قانون ہاتھ میں لیے ہیں یہ لوگ. اور دراصل یہ لوگ یہاں کے نہیں ہے, یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں. اس کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کلیئر کروں گی ضرور. تو ایکس مسلم جو اپنے آپ کو بتاتا ہے جاہل, دجال, شیطان, ساحل کی دھلائی ہوئی ہے. ابھی یاسر صاحب کو بدنام کر رہا تھا. آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے, اور گزارش ہے کہ دیکھے اور آگے ضرور شیئر کرے, اور اس کا پردہ فاش کرے, اس کو قانون کے حوالے کرے. قانون ہاتھ میں بنا لے آپ لوگ, اس کو قانون کے حوالے کرے. پکڑے ضرور پکڑے اور قانون کے حوالے کرے, لیکن قانون ہاتھ میں نہ لے. میری گزارش آپ تمام سے ہے. آپ نے سن لیا ہے سچائی, اب دعا کرے اللہ سے کہ ایسے کمینوں سے بچا کے رکھے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.